بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں GB پاک ٹی وی۔ میں ہوں اعجاز بلتستانی۔ آج ہم آپ کو خانقاہ معلیٰ صوفیہ امامیہ نور بخشیہ مچولو گانچھے بلتستان کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ خانقاہ بھی بلتستان کے قدیم آثار کا حصہ ہے جو تقریباً 500 سالوں سے موضع مچولو میں عبادات کا مرکز ہے۔ خانقاہ معلیٰ مچولو کی تعمیر 500 سال قبل تقریباً 9ویں صدی ہجری میں ہوئی۔ مچولو کے بزرگان کے مطابق اس خانقاہ کے لیے جگہ کا تعین امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود فرمایا تھا۔ موضع مچولو کی آبادی تقریباً 500 خاندانوں پر مشتمل ہے اور اس پورے موضع میں ایک ہی خانقاہ ہے۔ جمعہ، عیدین اور مرکزی مجالس و محافل کے لیے ہر گاؤں سے لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں۔ مجالس کے دنوں میں قرب و جوار کے علاقوں سے بھی لوگ مجالس سننے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ مجالس کے موقع پر خواتین کی باپردہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے دیگر خانقاہوں کی طرح خواتین کے لیے مخصوص برآمدیں بھی موجود ہیں جنہیں چلہ خانوں کے اوپر بنائے گئے ہیں۔ ہلدی، خپلو، غرسے سمیت دور دور وادیوں سے بھی واضح نظر آنے والی اس خانقاہ معلیٰ کی اب تک 3 دفعہ تعمیر و توسیع ہو چکی ہے۔ دوسری توسیع کا کام 1996 میں مکمل ہوا، لیکن مچولو کی بڑھتی آبادی کے باعث خانقاہ جمعہ و مجالس کے لیے پھر سے چھوٹی پڑنے لگی، جس کے باعث اہلیان مچولو نے ایک بار پھر اپنی مدد آپ کے تحت 2020 میں اس کی توسیع کا فیصلہ کیا۔ ستونوں پر نقش و نگار، کشیدہ کاری اور دیگر کام مقامی ترکھانوں اور کاریگروں نے سر انجام دیے ہیں، جبکہ مستریوں نے دیواروں کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ توسیع سے پہلے تقریباً 650 نمازیوں کی گنجائش موجود تھی، جبکہ 2000 افراد مجالس و محافل میں خانقاہ میں بیک وقت بیٹھ سکتے تھے۔ اب توسیع کے بعد اس گنجائش میں تقریباً 3 گنا اضافہ ممکن ہے اور 2020 سے جاری توسیعی منصوبے کی تکمیل کے بعد 2500 نمازی نماز پڑھ سکیں گے، جبکہ 8 سے 9000 افراد بیک وقت مجالس و محافل کے لیے خانقاہ میں بیٹھ سکیں گے۔ خانقاہ کے اندر 12 ستون موجود ہیں۔ توسیعی منصوبے میں مزید 15 ستونوں کا اضافہ ہوگا، جس کے بعد ستونوں کی تعداد 27 ہو جائے گی۔ خانقاہ معلیٰ کے صدر دروازے پر لگے بورڈ پر خانقاہ معلیٰ صوفیہ امامیہ نور بخشیہ مچولو کندہ ہے، جبکہ ختمبان کی بھی خوبصورت طریقے سے آرائش کی گئی ہے۔ خانقاہ میں 5 وقتی باجماعت نمازوں کے علاوہ جمعہ، عیدین اور دیگر جملہ عبادات اجتماعی طور پر ادا کی جاتی ہیں، جبکہ رمضان المبارک میں تراویح اور ماہ محرم میں 1 محرم سے 13 محرم الحرام تک مجالس، 14 محرم سے 10 صفر المظفر تک مرثیہ نوحہ، جبکہ 11 صفر سے 40 یعنی 20 صفر تک مکمل مجالس منعقد ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ چہردہ معصومین علیہم السلام کے ایام ولادت و شہادت کے مواقع پر بالترتیب محافل عید اور مجالس شہادت بھی باقاعدگی سے منعقد ہوتی ہیں۔ خانقاہ معلیٰ کی امامت و خطابت کی ذمہ داری واحد سادات خاندان کی ہے، جو تقریباً 200 سال قبل تھگس سے اہلیان مچولو نے بلایا تھا۔ اس سے قبل 5 وقتی نماز جمعہ، عیدین مقامی اخوان حضرات پڑھاتے تھے، جبکہ مجالس و محافل کے لیے خپلو سے توسیکھر وامیر کو بلاتے تھے۔ بار بار خپلو سے سادات کو بلانے کے بجائے اہلیان مچولو نے اس مسئلے کا ایک مستقل حل نکالنے کا فیصلہ کیا اور تھگس سے ایک سید میر سید کو بحیثیت میر وائز مقرر کیا۔ چونکہ ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں تھی، اس لیے میر سید کے بعد ان کے داماد سید ابراہیم کو میر وائز مقرر کیا گیا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے سید اصغر اور پھر ان کے بیٹے سید محمد میر وائز بنے۔ سید محمد المعروف با سید مچولو انتہائی سادہ، متقی اور عبادت گزار بزرگ تھے۔ ان کی رحلت 2016 میں ہوئی۔ با سید کی رحلت کے بعد ان کے فرزند سید منیر حسین کاظمی میر وائز کے طور پر فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے GB پاک
ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھ سے پہلے میرے والد محترم سید محمد المعروف مچلو باسط یہاں پہ ایز اے میئر وائس اپنا فرائض انجام دیتے ہوئے 2016 میں آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تقریباً ہمارے خاندان سے تقریباً شاید میرے علم کے مطابق 200 سال سے محافل و مجالس الخصوص کربلائے معلیٰ کے مصائب کے حوالے سے بحمد اللہ یہ خانقاہ تقریباً ہمارے خاندان میں یہ جہاں مجھ تک پہنچے 5 پشتوں سے اس کے فرائض منصبی سے انجام دے رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے قبول سے سعادت نظام تشریف لاتے تھے۔ اس وقت اس کی تعمیر تقریباً 3 دفعہ ہو چکی ہے۔ پہلی تعمیر جب شروع میں مسجد خانقاہ کی جو بنیاد رکھی ہیں تقریباً 500 سال پہلے کی پرانی خانقاہ ہے، لیکن بزرگان دین میں سے اکثر کی یہ بھی روایت ہے اس کی شروع جو سنگ بنیاد ہے وہ امیر کبیر صدر حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے رکھی ہیں اپنے دست مبارک سے۔ توسیع جو ہوئے 1994 میں شروع ہوئے تھے، 96 کے لاسٹ میں جو ہے بحمد اللہ توسیع کا کام اپنے پائے تکمیل تک پہنچے۔ پھر اس کے بعد بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر دوبارہ اس کی توسیع کرنا ناگزیر تھا، اس لیے اہلیان مچلو اپنی مدد آپ کے تحت ماشاءاللہ سے یہ لکڑیوں کی جو چوبکاری ہیں، کشیدہ کاری ہیں، یہ سارے مقامی ترخان مقامی جو کاریگر حضرات ہیں انہوں نے اپنے مدد آپ کے تحت اب تک 95 سے لے کے اب تک کے میں جو ہے مزید خانقاہ کی اب دوبارہ بحمد اللہ 2020 سے توسیع تقریباً تیسری بار توسیع کرنے کے لیے ابھی کام جاری ہے۔ اس وقت نمازی کے لیے 600 تقریباً 650 نمازی اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ باقی اس میں عیدین کی نماز 5 وقت کی ماشاء اللہ کے بحمد اللہ 5 وقت کی جماعت جہاں ہوتی ہے، اوراد و ذکر وظائف اور اللہ کو بلا کریں، خصوصاً محرم کی مجالس سے محرم سے 40ویں تک یہاں پہ مجلسیں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس میں محفل مجالس میں تقریباً 2 سے 2,500 کے قریب عزادار یہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ مجالس کے لیے ہم نے خواتین کے لیے اوپر الگ پردے کا نظام ہے، الگ تھلگ خواتین وہاں پہ، پھر زیادہ محرم کی 9ویں 10ویں تک جو ہے اب خواتین کے لیے نیچے منزل میں الگ ہی وہاں پہ باقاعدہ ٹی وی لگا کے الگ خواتین کے لیے پردے کا نظام ہے انتظام۔ پھر اس میں جو صرف خالص مرد حضرات مجالس کے لیے آتے ہیں وہ تقریباً 2 سے 2,500 اس وقت۔ جب توسیع ہوں گے توسیع کے بعد تقریباً محافل و مجالس کے وقت جو ہے تقریباً افراد کی گنجائش ہوگی انشاءاللہ میرے خیال میں 6,000 تک۔ امید ہے اگلے 3-4 سالوں میں یہ مسجد پائے تکمیل کو پہنچے گی اور ایک شاندار جو خانقاہ ہے وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ آئندہ پھر اسی طرح کی کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، کسی اچھی خانقاہ کے ساتھ ان کی تفصیلات لے کے ان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔